السلام علیکم پیارے دوستوں، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ تو دوستوں، آج کی کہانی شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے اور بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ مصر کے جنگل میں ایک شہزادہ چند بکریاں اور ان سے حاصل ہونے والے دودھ اور جنگل کے پھلوں پہ گزارا کرتا۔ وہ تھا شہزادہ، مگر نہ تو اس میں شاہوں والا غرور تھا اور نہ ہی جاہو جلال۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا، روکھی سوکھی کھاتا، بیشتر وقت اپنی رعایا کی خدمت اور خدا کی یاد میں بسر کرتا۔ اس کی نیک چلنی کا پوری ریاست میں چرچا تھا۔ اس سے یہ خصوصیات اپنے رحم دل باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کے مسائل سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں مہو تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے باتیں بھی کیے جا رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ نہ تو گدھا اس کی بات سن رہا ہے اور نہ ہی سمجھ رہا ہے، اور پھر زارو قطار رونے لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ لکڑہارا روز لکڑیاں کاٹتا، گدھے سے چند باتیں کرتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا۔ چند روز یہی معاملہ رہا۔ جب رحمدل شہزادے سے اس کا رونا نہ دیکھا گیا، وہ یہ گتھے سلجھانے میں ناکام رہا، تو بالا آخر درخت کی اوٹ سے باہر آ گیا اور لکڑہارے سے پوچھا، اے لکڑہارے، تیرے اس طرح بلک بلک کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ غریب بوڑھا ہمدرد انسان سامنے پا کر اور شدت سے رونے لگا اور سسکیوں کے ساتھ اپنی بخت بختی کی کہانی سنانے لگا۔ میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا، ہر طرح کا عیش اسے میسر تھا، مگر اس کا غرور اس کے تن بدن پہ اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ اسے اپنی دولت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا، انہیں ذلیل اور رسوا کرتا۔ پھر اس کی بربادی کا دن آ گیا اور میری دور کی ایک رشتہ دار دوسری ریاست سے میرے گھر سوالی بن کر آئی، یہ سوچ کر کہ مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ وہ بہت غریب تھی، اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی، مگر کوئی انتظام نہ ہو پایا تھا۔ اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، بیشتر وقت عبادت میں گزارتی تھی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس عورت کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اس رات سرخ آندھی، بجلی کڑکی اور تیز بارش ہوئی۔ میں اور میرا بیٹا اپنی نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہے تھے۔ وہ عورت پوری رات ہمارے دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدید طوفان اور رات کے گھنے اندھیرے میں دوسری ریاست واپس جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا، اور وہ ضعیف عورت پوری رات اس طوفان میں مقابلہ کرتی رہی اور میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ گھر کا سارا ساز و سامان بجلی کے گرنے سے جل کر خاک ہو چکا تھا۔ سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس سب میں میرا قصور یہ کہ میں اپنے بیٹے کو غرور و تکبر کرنے سے روک نہ سکا، برائی کی طرف بڑھتا ہوا کوئی بھی قدم نہ روک سکا، اور اب یہ عالم ہے، میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے پہ لاد کر بیچنے لے جاتا ہوں، اور اس سے ہم باپ بیٹے کا گزارا چلتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئیں اور لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف انسان، تو نے بہت ظلم کیا ہے۔ بے شک برائی ہر خاموش رہنا اور اسے نہ روکنا، اس کا ساتھ دینا تو گناہ کے برابر ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا، مجھے تیری حالت پہ افسوس ہے۔ اب میں اپنی اس غریب رشتے دار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ لکڑہارے نے کہا، اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے، شاید وہ میری امداد کر سکے اور مجھے مل جائے، میں اس سے معافی بھی مانگ لوں گا، شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس مجھے کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کے آنسو پونچھے
اور کہا تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ، وہ بہت رحیم ہے، اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا، وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ برا لکڑہارا اس وقت سجدے میں گر کر بلک بلک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی رام کہانی شہزادی کو سنائی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آتی تھی، مگر اے بخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے، بالا آخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں میں بوڑھی عورت کو مار دیا اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کی گشت پر تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا اور میری ماں کو جب دیکھا تو مر چکی تھی، اور اس کی لاش کو دیکھ کر میرے پاس آیا، اور میں نے جب اپنی ماں کو دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، اب میرا سہارا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا، بالا آخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا اور کچھ عرصے میں اس کے محل میں رہی۔ اس چھوٹے سے عرصے میں وہ جان گیا کہ میں ایک نیک دل لڑکی ہوں، تو اس نے کہا کہ میں اس کی شادی اپنے بیٹے سے کرا دیتا ہوں۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جس نے میرے خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھے غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ بٹھا دیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرموں نے عرش سے فرش پہ گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین پہ گرتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگی۔ شہزادی بہت زیادہ رحم دل تھی، لکڑہارے کے آنسوں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، لڑکا اسی لمحے اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے بھی رو کر اپنے کرنے کی معافی مانگی۔ شہزادی نے اس کو بھی معاف کر دیا اور اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ بالا آخر دونوں باپ بیٹے اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے اور پھر غریبی کی زندگی گزر کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔